بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. باب غسل الرجلين ولا جمعرات کو بھی تمہیں نے تو پڑھا تھا نہیں جی اچھا اپنا ٹھیکہ لے لیا بس آپ ہی پڑھتے رہیں گے دوسرے سب جائیں لے جب ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا تھا پھر کیوں دوسرے کو نہیں پڑھنے دے رہے چل پڑھو باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں پاؤں کا فریضہ بتاتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا یہ فرض ہے یا پاؤں کے اوپر مسح کر لیا جائے تو یہ مسح کرنا بھی کافی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ذکر فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو اس میں ورجلکم الى الکعبین کا جو عطف کیا گیا ہے وہ عطف غسل کے اوپر ہے یا مسح کے اوپر ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام کے نزدیک پاؤں کا فریضہ دھونا ہے، پاؤں کے اوپر مسح کرنا کافی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی جو احادیث کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کے نزدیک پاؤں کا فریضہ دھونا ہے. اس وجہ سے پورے پاؤں کو دھونا وضو میں ضروری ہے، فرض ہے. اگر کچھ حصہ بھی باقی رہے گا تو اس صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے پاؤں کے دھونے کے فریضے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. بعض شیعہ حضرات کے ہاں چونکہ اس کا عطف وہ ممسحو کے اوپر مانتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا فریضہ مسح کرنا ہے، مسح کرنا بھی کافی ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر رد فرما رہے ہیں اور استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے جو اس سے پہلے تمہارے سامنے گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور عصر کی نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلدی سے وضو کرنے کی تیاری کرنے میں لگ گئے، جلدی سے آگے نکل گئے اور آگے نکل کر انہوں نے وضو کر کے تیار رہنا چاہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور عصر کا وقت ہو جائے تو نماز میں شرکت کر لیں اور اس وقت پھر وضو کرنے میں تاخیر کی وجہ سے کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے کیا ہے الگ ہونا نہ پڑے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلدی سے آگے نکل کر وضو کرنے لگے اور جلدی میں انہوں نے پاؤں کو، چونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتا تھا اور پاؤں کے اوپر دھول وغیرہ بھی لگے ہوئے ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے پاؤں کو اچھی طریقے سے دھونا ہوتا تھا. اس کی جگہ پر انہوں نے جلدی میں پاؤں کا کچھ حصہ دھویا اور کچھ حصہ باقی رہ گیا. جو حصہ دھول کی وجہ سے باقی رہ گیا وہ سفید لگنے لگا کہ وہاں پر پانی پہنچا ہوا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پاؤں دھونے میں اہتمام نہیں کیا، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ زور سے لگایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. تو اس سے معلوم ہوا کہ پورے ایڑیوں وغیرہ کو بھی جو پاؤں کا حصہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کیا. جی باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلهما 3 مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم اذا توضا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزمزہ کے سلسلے میں بتایا کہ وضو میں مزمزہ کرنا، کلی کرنا، یہ بھی مسنون ہے. آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. موضوع خاتم ہے یعنی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کے نیچے بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے. جی. باب غسل الاعقاب. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال اسبغ الوضوء فإن ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. چلو. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعوها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر یہ بتا کہ پاؤں جو ہے اس کو الگ سے دھونا چاہیے. جوتے میں یا چپل میں اگر پاؤں ہو اور دھو لیا جائے تو یہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے، اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا. اصل میں ہمارے یہاں جو جوتے ہیں یا ہمارے یہاں کے جو چپل ہیں اس میں پاؤں کے بہت سارے حصے دبے ہوئے رہتے ہیں جہاں پر اس جوتے کے ساتھ اگر وضو کیا جائے، پاؤں دھویا جائے تو وہ پورے پاؤں کے اوپر پانی نہیں پہنچتا. لیکن ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں جو جوتے ہوا کرتے تھے وہ چمڑے کے اوپر کیا ہے رسی لگا دی، وہ جوتا بن گیا. تو اس قسم کے جوتے جیسے آج کل کے ہمارے یہاں کے ہوائی چپل جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ پہنے ہوئے ہوں اور اسی کو ساتھ میں پہن کر اسی چپل کے ساتھ پاؤں کو دھو لیا اور پاؤں کے پورے تمام حصے کے اوپر اگر پانی پہنچ گیا تو اس صورت میں وضو صحیح ہو جائے گا. استدلال میں ایک حدیث ذکر کی جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے کہا کہ یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابیوں کے ہم معمولات کو دیکھتے ہیں اور آپ کا عمل ہم دیکھتے ہیں، تو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ 3 چیزوں میں دوسرے صحابہ سے الگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہے جو تمہیں الگ الگ نظر آتی ہے؟ پھر انہوں نے اس حدیث میں اس کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نعال سبتی پہنتے ہیں اور نعال سبتی ہی میں پاؤں کو دھو لیتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بہرحال پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ 4 چیزیں کرتے ہیں، لم ارى احدا من اصحابك يصنعها، آپ کے دوسرے جو صحابہ ہیں وہ اس کے اوپر اہتمام نہیں کرتے اور آپ ان 4 چیزوں کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. قال وما هي، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ یا ابن جریج قال رأیتک
لا تمس من الارکان الا الیمانیین. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں. ایک کونے پر تو حجر اسود ہے، اور دوسرے کونا جو ہے، دوسرے 3 کونے ہیں، اس میں جو حتیم کی طرف 2 کونے ہیں، اس کے کونے کے آگے حتیم ہے. آدمی طواف کرتے ہوئے جب آگے حتیم سے آگے سے نکل جاتا ہے تو کعبہ شریف کے اس 2 کونوں کے اوپر ہاتھ نہیں لگایا جاتا، لیکن پھر دوسرا جو کونا ہے اس کونے کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں. تو رکن یمانی کے پاس جو کونا ہے، کعبہ شریف کے 4 کونوں میں سے 2 کونے، اس میں تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں. اور کیا حجر اسود کو تو بوسہ بھی دیا جاتا ہے، اور دوسرے 2 کونے ہیں اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے تو حجر اسود کو ہاتھ بھی لگاتے تھے، بوسہ بھی دیتے تھے، اور پھر طواف کرتے ہوئے جب دوسرے حتیم والے کونے پر پہنچتے تھے تو اس کونوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے، رکن یمانی والے کونے پر پہنچتے تھے تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے اس کو چھوتے تھے اور چھو کر آگے نکل جایا کرتے تھے. اور کیا ہے، صرف 2 کونوں کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ 2 کونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، 2 کونوں کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے ہیں. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بھی ان 2 کونوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. دوسرے 2 کونوں کو ہاتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لگاتے تھے؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس وقت کیا ہے، حتیم کا جو علاقہ تھا، اس حتیم کے علاقے کو بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف میں شامل کر لیا تھا. لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال یا اس سے کچھ آگے تھی، اس وقت کافروں نے جب کعبہ شریف میں سیلاب آیا تھا اور سیلاب کی وجہ سے کعبہ شریف میں نقصان ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کعبہ شریف کی جدید طریقے سے جب تعمیر کرنا شروع کی تو چونکہ اس وقت کافروں کے دل میں بھی کیا ہے، کعبہ شریف کی بہت زیادہ اہمیت تھی، کعبہ شریف کا بہت زیادہ وقار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر سمجھتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے طے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں صرف حلال اور طیب اور پاکیزہ کمائی جو ہوگی وہی اس میں لگے گی. اور اسی طریقے سے انہوں نے طیب اور پاکیزہ کمائی کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی. لیکن اس کمائی میں وہ پیسے کم پڑ گئے، اس وجہ سے انہوں نے کعبہ شریف کا ایک حصہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کو آج کل ہم حتیم سے تعبیر کرتے ہیں. تو چونکہ حتیم کے والے جو دونوں کونے ہیں وہ کعبہ کا حصہ ہے، کعبہ کا کونا نہیں ہے، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتے تھے. حجر اسود والا کونا یہ کعبہ شریف کا اصلی کونا تھا، اور اسی طریقے سے دوسرا کونا جو ہے وہ بھی کیا ہے، اصلی کونا ہے. اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کونوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، 2 کونے کو ہاتھ لگاتے تھے، اس لیے میں بھی دونوں کونے ہی کو ہاتھ لگا رہا ہوں. دوسرا یہ بتایا، یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع عربا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي یا ابن جریج قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین. 4 کونوں میں سے صرف 2 کونے جس کو رکن یمانین کی وجہ سے رکن یمانی جس جگہ پر ہے اس کی وجہ سے اس کو رکن یمانین تسنیہ کے ساتھ کہہ دیا، صرف 2 کونے کو ہاتھ لگاتے ہیں. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعْلَ السِّبْتِيَّ، اور جو جوتے ہیں اس میں آپ سبتی جوتے کو پہنتے ہیں. سبتی جوتے یعنی وہ چمڑا کہ جس کا بال نکال کر اس چمڑے کو خالص صاف کیا گیا ہو، اور اس صورت میں
اس کا جوتا بنایا گیا ہو۔ اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے میں جیسے آج کل کے ہمارے زمانے میں جوتے کے انواعات اور جوتے کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے، چپل کی صفائی اور ڈیزائن وغیرہ ہوتی ہے، اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے تو کیا ہے، چپل یا چمڑا مل گیا، اس چمڑے کو لے کر پاؤں کے حساب سائز سے اس کو کاٹ لیا اور اس کے اندر میں کیا ہے رسی لگا لی، وہ چپل ان کی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چپل پہنی ہوئی ہے، ایسا جوتا پہنا ہوا ہے کہ جس چمڑے کے اوپر بال وغیرہ نہیں ہے، صاف شفاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت زیادہ کامل تھے، اس وجہ سے اس وقت سے انہوں نے اپنے لیے بھی جو جوتے پسند کرنا شروع کیے وہ سبتی جوتے پسند کیے، اس وجہ سے وہ سبتی جوتے پہنتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبس النعال السبتیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوتے پہنتے ہیں کہ جس کے اوپر بال وغیرہ نہیں ہے، صاف شفاف ہے۔ تو اس وقت سے میں نے اسی طریقے سے اس جوتے کو پہننے کا اہتمام کیا۔ اور تیسرا ورائت کا تصبغ بالصفرہ، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے کپڑے کو صفرہ یعنی پیلے کلر کے ساتھ آپ کپڑے کو کلر کر کے پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ کے بدن کے اوپر کچھ صفرہ، کپڑے کے اوپر کچھ صفرہ لگا ہوا تھا، پیلا کلر لگا ہوا تھا۔ بس میں نے اس وقت سے اپنے لیے اس کو پسند کر لیا اور میں صفرہ یعنی پیلے کلر والا کپڑا پہن رہا ہوں۔ اور چوتھی چیز میں نے یہ دیکھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب حج کے لیے آتے تھے اور مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو ذی الحج کا جب پہلا چاند ہو جاتا تھا تو فوراً وہ کیا کر لیتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے اور حج کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ دیکھا کہ اب اگر مکہ میں ہو اور پہلا چاند ہو گیا تو پہلے چاند پر آپ احرام وغیرہ نہیں باندھتے، بلکہ 8ویں تاریخ تک آپ انتظار کرتے ہیں اور پھر احرام باندھ کر 7ویں تاریخ کو احرام باندھ کر پھر مینا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، احرام پہن لیتے ہیں وہ جبکہ چاند کو دیکھ لیں وہ، اور آپ احرام نہیں پہنتے یہاں تک کہ یوم الترویہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قال عبداللہ اما الارکان فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، اور وَأَمَّا النِّعَالَ السِّبْتِیَّہ، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوتے پہن رہے ہیں کہ جس میں بال نہیں ہے، تو میں نے بھی اسی طریقے سے اتباع میں اسی طریقے سے جوتے کو پہننا شروع کیا۔ وَيَتَوَضُّأُ فِيهَا، اور اسی جوتے کو پہن کر میں وضو کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی بتایا کہ جوتے میں اگر پاؤں کو پورا کے پورا پاؤں میں پانی پہنچ جائے تو اس صورت میں جوتے کے ساتھ یا چپل کے ساتھ پاؤں کو دھو لینا کافی ہے۔ لیکن عام وطن کیونکہ ہمارے اس زمانے کے جو جوتے سے پوری طریقے سے پاؤں میں پانی نہیں پہنچتا، اس وجہ سے پاؤں کو نکال کر جوتے سے باہر دھونا چاہیے۔ وَإِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کلر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے، فَإِنِّي أَحَبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْأَحْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور رہ گیا احرام کا مسئلہ، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہی احرام نہیں پہنا، اس لیے میں اس کی اتباع میں احرام کو نہیں پہنتا۔ بہرحال اس ترجمۃ الباب سے اور اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوتے پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ اگر چپل وغیرہ پہننے کی وجہ سے پاؤں پورے نہیں دھل پاتے ہوں یا پانی کا پورا اثر پاؤں پر نہیں پہنچتا تو اس صورت میں جوتے کو نکال کر وضو کرنا چاہیے۔ جی باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين
عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بمیامنها ومواضع الوضوء منها. وضو کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے غسل کرتے ہوئے داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے. وضو کرتے ہوئے پہلے دانا ہاتھ کو دھویا جائے، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے. پاؤں میں بھی پہلے داہنے پاؤں کو دھویا جائے، پھر بائیں پاؤں کو دھویا جائے. اور اسی طریقے سے غسل کرنے کے وقت میں بھی پہلے داہنی طرف پانی ڈالا جائے، پھر بائیں طرف پانی ڈالا جائے. تو یہاں پر تیمم یعنی داہنی طرف کی مشروعیت اور مستحبیات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں. جی حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حضور قال اقدس حضرت حفصہ بنت سیرین سے روایت کرتے، وہ ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا کیا انتقال ہو گیا اور اس کو غسل کے لیے کہا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ داہنی طرف سے شروع کرنا. جی حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں داہنی طرف کو پسند فرماتے تھے. کھاتے ہوئے بھی داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، داہنی طرف سے کھاتے تھے. اور اسی طریقے سے جوتے پہننے میں بھی پہلے داہنے پاؤں میں جوتا پہنتے تھے، اور اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی داہنی طرف کی رعایت کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنا مستحب ہوگا، مسنون ہوگا، افضل ہوگا، بہتر ہوگا. اور وضو میں بھی داہنی طرف سے شروع کیا جائے. جی باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقال عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں یہ بتاتے ہیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس وقت نماز پڑھنا تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. صبح صادق ہو گئی تو فجر کی نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، زوال ہو گیا تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اذا صار ظل مثلین تو عصر کا وقت آ گیا، سورج غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت آ گیا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہو اس وقت نماز پڑھنی فرض ہوتی ہے، فرض اسی وقت ہوتی ہے. اور جب نماز فرض ہوئی اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے، تو ادا کرنے کے لیے اگر وضو ہے، وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ وقت سے پہلے وضو کر کے تیار ہونا فرض، واجب، لازم اور ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی پہلے ہی سے وضو کر کے تیار ہوتا ہے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تو یہ منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کیا ہے فرض نہیں ہے. وقت آ گیا تو وقت آنے کے بعد اب نماز پڑھنا ضروری ہو گیا، اور اس وقت وضو نہیں ہے تو وضو کرنا اب ضروری ہو گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی نماز کے بہت زیادہ پابند تھے، لیکن وہ بھی کیا ہے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے یا نماز کے لیے تیاری کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ جو ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھی، اپنی بہن کا نیکلیس، اپنی بہن کا ہار جو ہے انہوں نے پہننے کے لیے لیا تھا اور وہ گم ہو گیا. اس کی تلاش میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک لیا، صحابہ تلاش کرنے میں لگ گئے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا. اب جس جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پانی کا انتظام نہیں تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام وضو کی تیاری میں لگے، اور وضو کی تیاری میں لگنے کی وجہ سے وہاں پر پانی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے تذکرہ کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کے بعد جب نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وضو کی طرف متوجہ ہوئے اور وضو کے پانی کی تلاش کی.
تو معلوم ہوا کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد وضو کا اہتمام کرنا چاہیے یا وضو کرنا چاہیے. جی. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء رحمه الله لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وصور الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري رحمه الله إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان رحمه الله هذا الفقه بعينه لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. یہ حدیث جو آگے تمہارے سامنے گزر گئی اس میں ایک بات اور باقی رہ گئی. باب التماس الوضو اذا حانت الصلاۃ، جب نماز کا وقت آ جائے اس وقت وضو کرنے کا حکم ہوگا. یعنی اب اس وقت نماز پڑھنا ضروری ہو گیا. جب نماز پڑھنا ضروری ہو گیا تو نماز کے لیے وضو ہے، تو اس وضو کی ضرورت بھی وقت کے آنے کے بعد ہوگی. وکالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت صبح شادی کا وقت ہو گیا، فلتمس الماء فلم یوجد فنزل التیمم، اور اس کو پانی نہیں ملا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور باپ ہونے کے ناطے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے ڈانٹا وغیرہ. اور پھر اس صورت میں کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ آیت نازل فرمائی، یعنی تیمم کی مشروعیت ہوئی. تو وقت کے بعد انہوں نے پانی کے لیے مطالبہ کیا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پھر وضو کا اہتمام کرتے تھے. دوسری حدیث جو تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک کی روایت ہے. قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحان صلاۃ العصر التم الناس الوضوء فلم یجدوا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی. پانی تلاش کیا گیا تو پانی نہیں ملا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی گئی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تھوڑا سا پانی بھی ہو تو لے آؤ. چنانچہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لایا گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس برتن میں رکھا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے معجزانہ طور پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے انگلیوں سے پانی نکلنا شروع کیا، پانی کا بہنا شروع ہوا. اور کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پانی سے وضو. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی حضرت. صحابی تھا، ان صحابیوں نے بھی اس سے وضو کیا. تو یہ حضور اپنا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انگلی مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نکالا. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دوسرا ترجمہ مقرر کیا، الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان. اگر کسی پاک چیز کو دھویا جائے تو اس پاک چیز کے دھوئے جانے کی وجہ سے وہ کپڑا یا وہ پانی پاک ہوگا یا نہیں. مثلا تمہارے پاس رومال ہے، وہ پاک ہے، اس پاک رومال کو تم نے کیا لوٹے میں ڈال دیا اور پھر اس صورت میں اس رومال کو نکال لیا، تو یہ لوٹے کا جو پانی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے. یا اسی طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس تھے، وہ پانی میں ڈالتے تھے اور اس پانی کو پلایا کرتے تھے. تو یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اگر بال ہو پانی میں ڈالا جائے تو اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مسلک کے اوپر تردید فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاک چیز کو، پاک کپڑے کو، پاک بال کو، اگر پاک چیز کو یا پانی میں پاک چیز ڈالی جائے تو اس پانی میں پاک چیز کے ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ابھی ہم نے تمہارے سامنے ذکر کیا کہ وضو کے لیے پانی نہیں تھا، وہ پانی لایا گیا، تھوڑا سا پانی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ مبارک کو ڈال دیا، اس ہاتھ مبارک میں سے انگلیوں میں سے چشمے پھوٹے اور پانی نکلا، اور جتنے صحابی تھے وہ سارے صحابی نے اس پانی کے ذریعے سے وضو کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم بھی دیکھو کہ تمہارے ہاتھ کے اوپر بال لگے ہوئے ہوں گے، بال اگے ہوئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بھی بال اگے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جب پانی میں ہاتھ ڈالا تو اس ہاتھ میں انگلیوں میں بال اگے ہوئے موجود تھے، پھر انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ بال پر لگا، بال اس کے ذریعے سے دھل گئے، بال اس کے ذریعے سے بال میں پانی لگا، اور اسی پانی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا ہے وضو کیا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی میں بال کو دھونے کی وجہ سے یا پانی کو بال کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پانی اگر ناپاک ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ جو وضو کیا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ جی حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين رحمه الله قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لان تكون صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خاص کر کے کیا حجۃ الوداع کے موقع پر سر کے بال منڈوائے تھے۔ اس منڈنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو وہ بال تقسیم کیے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال مبارک کو وہ اپنے پاس رکھتے تھے، اور جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو پانی میں بھگو کر وہ پانی اس بیمار کو پلا دیا جاتا تھا تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک پانی میں ڈالے جاتے تھے اور وہ پانی پلایا جاتا تھا تو معلوم ہوا کہ پانی پاک ہے۔ اصبنا ہو جو من قبل انسین او من قبل اہل انسین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کی طرف سے وہ بال ان لوگوں کو پہنچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرنا بہت ہی مبارک چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ابھی ترکستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکستان کے میوزیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک موجود ہے۔ وہاں ہر آن ہر وقت میں 24 گھنٹے میں وہاں پر ایک آدمی بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، اور اس بال کی زیارت کرنے والے بال کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ جو بال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو وہ بال بہت ہی زیادہ متبرک ہے، صحیح ہے، اس کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور اس کی برکت سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ لیکن جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی صحیح سند نہ ہو، یا جہاں پر پتہ نہ چلے کہ یہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال سمجھنا یہ بھی غلطی ہے۔ اب موجودہ زمانے میں بہت سی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بتائے جاتے ہیں، زیارت بھی کرائی جاتی ہے۔ اگر سند کے ذریعے سے صحیح طور پر معلوم ہو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے تو وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس صورت میں غیر بال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال فقال الان تکون عندی اشارۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک واقع میں بہت ہی زیادہ مبارک ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی بھی کیا ہے قیمت اس کے سامنے کم ہے۔ تو اس وجہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کی قیمتی ہے۔ جی حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة رضي الله عنه اول من اخذ من شعره۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً دستور سر کے بال رکھنے کا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال
چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے تھے، لمبا جما وفرا وغیرہ کے طریقے پر، لیکن حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانا بھی ثابت ہے، بلکہ سر منڈانا افضل قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانا صرف حج اور عمرہ کے وقت ثابت ہے، باقی اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھا کرتے تھے۔ اور حج اور عمرہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈائے ہیں تو تبرک کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان میں تقسیم کیے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈنا اور منڈنے والے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی باب اذا شرب الكلب في الاناء حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك رحمه الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے مسائل کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی برتن میں پانی ہو اور کتا اس کے اندر منہ ڈال دے تو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اصل میں کتا جو ہے وہ پانی پیتا ہے تو اس صورت میں صرف زبان ہی کو پانی پر لگاتا ہے، ہماری طرح کیا ہے منہ میں لگا کر ہونٹوں کے ذریعے سے نہیں پیتا، صرف زبان لگا کر پیتا ہے۔ اور کتے کی زبان کے اوپر لعاب ہے، اور وہ لعاب ناپاک بھی ہے، اور وہ لعاب کیا ہے زہریلا بھی ہے، موجودہ سائنس کے اعتبار سے بھی اس کو زہر والا بتایا گیا۔ بہرحال یہ لعاب ناپاک ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ولغ القلب فی الاناء، جب کوئی کتا پانی میں منہ ڈال دے تو ظاہر بات ہے کہ منہ ڈالنے کی وجہ سے پانی کے اوپر اس کا لعاب کا اثر پہنچے گا اور وہ پانی ناپاک ہوگا، اور جب وہ پانی ناپاک ہو گیا تو جس برتن میں وہ پانی ہے وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے دھونے کا حکم فرمایا۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسری ناپاک چیزوں کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، برتن ناپاک ہو تو اس کو بھی 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کتا بھی اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کتے کی ناپاکی کی وجہ سے 3 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ اس برتن کو مانجنا بھی پڑے گا، تو اس صورت میں وہ برتن جو ہیں وہ پاک قرار دیا جائے گا۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کتوں کے ساتھ بہت محبت ہے، چنانچہ وہ لوگ کتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ کیا ہے قربت کا احساس کرتے تھے، ساتھ میں لے کر آتے بھی تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی اس محبت کو نکالنا چاہا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کتوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا کہ اقتلوا الکلاب، کلابوں کو کتوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں کتے کو دیکھتے تھے اس کو قتل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر دیہات سے یا اوالی سے کوئی آدمی آتا تھا اور اس کے ساتھ اپنا کتا ہوتا تھا تو اس صورت میں بھی کتے کو کیا ہے وہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب کتوں کی محبت کی جگہ پر ان کے دلوں میں کتوں کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم میں ذرا تخفیف فرمائی اور فرمایا کہ اقتلوا الکلاب الا الاسود، اقتلوا الکلاب الاسود، یعنی کالے کتے ہیں اس کو قتل کرو، کالے کتے کے علاوہ دوسرے کلر کے کتے ہیں اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی سے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جن دنوں میں تمام کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے جوخے کے سلسلے میں بھی حکم سخت فرمایا کہ 7 مرتبہ دھو گے تو پاک ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کتوں کے ساتھ اب محبت نہیں رہی، کتوں کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی ولی کلاب، مجھے اور کتے کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ پھر اس صورت میں کیا ہے، 3 مرتبہ دھونے سے، جیسے اور ناپاکی کو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے برتن وغیرہ کو بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک قرار دیا جائے گا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ صحابی اگر روایت کرتا ہے 7 مرتبہ دھونے کی، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ فتویٰ دیتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، تو معلوم ہوا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ان کی جو روایت ہے اس روایت کے خلاف ان کو ثبوت ملا ہوگا، اس وجہ سے وہ 3 مرتبہ دھونے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہی ہے۔ جی حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنه۔ دوسری حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اس میں یہ بتایا کہ کتا جس کو نجس قرار دیا گیا ہے، جس کے دھونے کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ کسی اور وجہ سے ہے، کتے میں کوئی ایسی برائی یا ایسی نجاست نہیں ہے کہ جو کیا ہے جس کے لیے اس سے مکمل اجتناب کیا جائے، بلکہ اگر کتے کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا گیا، نرمی کا معاملہ کیا گیا، تو اس صورت میں وہ بھی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، پیاس لگی، وہ پانی کے لیے کنویں میں اترا، پانی لیا، پیا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو بہت زیادہ پیاس ہو رہا ہے، اور پیاس ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی پانی نہیں تھا بلکہ گیلی زمین تھی، تو اس گیلی زمین کو بھی وہ چاٹ رہے تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا اور بھر کر لا کر کیا ہے کتے کو پلا دیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر یہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش فاخذ رجل خفه فجعل يغرف له حتى ارواه، سیراب کر دیا اس کو، فشکر اللہ له، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ کام کرنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کیا۔ جی وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں آج کل کی طرح کیا ہے احتیاط نہیں تھا، دربان وغیرہ بھی نہیں تھے، اس وجہ سے بعض مرتبہ مسجد نبوی میں کتے بھی داخل ہو جایا کرتے تھے، لیکن کیا ہے اس داخل ہونے کی وجہ سے اس جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑا ہو اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ میں نے ابھی بتایا کہ کتے کے اصل میں لعاب ناپاک ہے، اگر لعاب پڑا ہوا نہیں ہے تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ جی كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك۔ اگر وہ ناپاک ہوتے یا ان کے پاؤں ناپاک ہوتا، ان کا بدن ناپاک ہوتا، تو اس جگہ کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آتی اور پاک کرنے کے لیے پانی کو بہایا جاتا، لیکن کتے کے دخول کی وجہ سے کیا ہے پانی وغیرہ بہانے کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ جی
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي سفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تأكل فانما امسك على نفسه. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب اخر. हातिम ताई का मैंने कई मरतबा तज़किरा किया और तुमने उनके किस्से भी बहुत सारे सुन रखे होंगे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया। हाँ, उसका एक लड़का था, उस लड़के का नाम था अदी। वो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर मुसलमान हुआ। हिरकल के हदीस में बताया था कि ये अदी क्या है तो ये अरब, लेकिन क्या है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को उन्होंने इख्तियार किया था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब को छोड़कर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इस्लाम को उन्होंने इख्तियार कर लिया। इसी तरीके से उसके एक बहन का भी किस्सा आ रहा है। तो ये हातिम ताई के दोनों बेटे और बेटियां हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम ले आए हैं। हजरत अदी इब्ने हातिम, इनके जो किस्से हैं वो आमतन शिकार के सिलसिले में जो हदीस आएगी उसमें उनका तज़किरा आएगा। वो शिकारी थे, इस वजह से वो शिकार के मुतालिक सवाल पूछा करते थे। बाज मर्तबा कुत्ता जो होता है उसको सिखाया गया होता है, सिखलाया गया होता है, अदब दिया गया होता है, शिकार के लिए खास उसको रखा जाता है। बाज परिंदे भी ऐसे होते हैं कि जिसको शिकार के लिए, जैसे बाज वगैरह शिकार के लिए रखे जाते हैं। अगर ऐसे जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ दिया जाए और ये शिकारी जानवर उस शिकार को पकड़ ले और अपने लिए नहीं, यानी उसमें कुछ खाए नहीं, बल्कि शिकार को पकड़ लिया जाए, तो फिर उस सूरत में उस जानवर को जो इन क्या है शिकारी कुत्ते ने या शिकारी बाज वगैरह ने जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर छोड़ा गया था, पकड़ लिया और पकड़ने की वजह से वो उसने जख्मी कर दिया, वो मर गया, तो उस सूरत में उसका खाना जायज़ और दुरुस्त है। हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि मैंने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इज़ा अरसलत कल्बकल मुअल्लम फ़क़तला फ़क़ुल, और जब वइज़ा अकला, और उस तुम्हारे शिकारी कुत्ते ने अगर उस शिकार को पकड़ने के बाद कुछ उसने मुंह मार कर उसका गोश्त खा लिया तो फिर उसका खाना जायज नहीं है। इस वक्त ये समझा जाएगा कि उस शिकारी कुत्ते ने अपना शिकार अपने खाने के लिए किया है। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से मना फरमाया। उसने सिर्फ पकड़ा और पकड़कर उसको जख्मी कर दिया और उसकी वजह से वो शिकार मर गया, तो इस सूरत में क्या है, उस शिकारी कुत्ते का बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर जिसको छोड़ा गया था उसका क्या है, शिकार खाना जायज और दुरुस्त है। जी। باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين القبول والدبر لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. وقال عطاء رحمه الله في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القمله يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اذا زعق في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن رحمه الله ان اخذ من شعره او اسفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال ابو هريره رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز رحمهم الله ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم فلم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि अब यहाँ से वुजू को तोड़ने वाली चीजों को तुम्हारे सामने जिक्र करते हैं कि इन चीजों की वजह से वुजू टूट जाएगा और फिर नए सिरे से वुजू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मनात के एतबार से अइम्मा का इख्तिलाफ है कि बाद इमामों ने उसका सबब मनात क्या समझा है, उसके एतबार से उन्होंने हुक्म लगाया है। मखरजैन
یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کی جو جگہ ہے اس جگہ سے اگر کوئی بھی چیز نکلے گی تو اس نکلنے کی وجہ سے کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور بدن کے دوسری چیزوں سے دوسری جگہ سے بھی اگر کوئی چیز نکلے گی تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں، مثلا خون نکلا، پیپ نکلا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ اختلاف میں نے ابھی بتایا کہ اجتہاد میں منعت کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے جس کو ناجائز سمجھا، کس چیز کو ناجائز سمجھا، کس چیز کو وضو توڑنے والا سمجھا، اس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے گا، آدھی چیز نکلے یا غیر آدھی چیز نکلے، پیشاب پاخانہ نکلے یا پیشاب پاخانہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نکلے، کوئی کنکر نکل آیا، کوئی کیڑا نکل آیا، تو بھی اس صورت میں کیا ہو جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن کے پیشاب پاخانہ سے خروج نجاست یہ تو وضو کو توڑنے والا ہے، لیکن بدن کے دوسرے حصے سے جو کیا ہے نجاست نکلے گی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس وجہ سے اگر کیا ہے بدن کے دوسرے حصے سے خون نکلا، پیپ نکلا، تو پھر اس صورت میں اس کے ذریعے سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں آرام کرنے کا حکم فرمایا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو وہ جو مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ جب تک قاتل میں سے کسی کو قتل نہیں کرتے تھے وہاں تک ان کا کیا ہے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے والے کی مقتول کی روح چلا رہی ہے کہ مجھے میرے قاتل کو قتل کر کے مجھے اس کا خون پلاؤ وغیرہ۔ اس وجہ سے اس زمانے میں کافر اس پیچھے پیچھے چلنا لگا کہ موقع ملتے ہی میں میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو قاتل ہیں اس قاتل کو میں قتل کر دوں گا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ رات بھر چلے ہیں، تھکان ہے، اس وجہ سے تھوڑی دیر سستانے کی، آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس وجہ سے تھوڑی دیر ہم آرام کریں گے۔ لیکن کیا ہے چونکہ ابھی یہ دشمن کا علاقہ ہے اور دشمن کا علاقہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم سب کے سب سو گئے تو دشمن تو وقت کی اور پوزیشن کی تلاش میں ہی رہتے ہیں، ان کو جب پتہ چلے گا کہ یہ سب بے فکر ہو کر سو رہے ہیں تو اس صورت میں ایک دم حملہ کرے گا اور اس صورت میں ہم کو نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارا سونے کی تو سب کو ضرورت ہے، تھکان سب کو ہے، لیکن اگر سب کے سب سو گئے تو یہ خطرہ ہے۔ اس وجہ سے کوئی آدمی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ نہ سوئے اور ہماری نگرانی کرے، تو دو آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم رات بھر نہیں سوئیں گے اور نگرانی کریں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ اب بے فکر رہ کر سو جاؤ، ہمارے پاس نگران موجود ہے، وہ نگرانی دیکھتے رہیں گے، اگر ایسا کوئی بات ہوگی تو وہ ہم کو ضرور اٹھا دیں گے اور ہم کو کیا ہے تکلیف وغیرہ سے بچاؤ ہو جائے گا۔ چنانچہ سارے کے سارے سو گئے۔ اب یہ جو دو آدمی تھے یہ بھی ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جہاد میں بھی ساتھی تھے، سفر میں بھی ساتھی تھے، جیسے دوسروں کو تھکان لگی تھی اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی تھکان لگی ہوئی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نگرانی کریں گے اس وجہ سے انہوں نے بیدار رہنے کا طے کیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بیدار رہیں، اس کی جگہ پر ایک کام کریں
کہ جتنی دیر نگرانی کرنی ہے مثلاً 4 گھنٹے، تو اس 4 گھنٹے کے ہم 2 حصے کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے تم آرام کرو اور میں سو جاتا ہوں، اور پھر جب 2 گھنٹے پورے ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا اور تم سو جانا، تاکہ کچھ سونا اور کچھ راحت، کچھ آرام تم کو بھی مل جائے۔ چنانچہ دونوں نے اس طریقے سے طے کر لیا، اور طے کر کے ایک آدمی جو ہے اس کو کہا کہ تم آدھی شفٹ، آدھا وقت تم سو جاؤ اور میں بیدار رہتا ہوں، یہ بیدار رہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ بیدار رہنے کا وقت ہوا، بیدار تو رہے وہ، لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ویسے ہی بیدار رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو بیدار رہنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، نماز میں وقت گزاروں، نماز میں قرآن پڑھوں، تو اچھا ہے کہ مجھے ثواب بھی ملتا رہے گا اور نیند بھی نہیں آئے گی اور میں متوجہ رہوں گا اور بیدار ہو کر دیکھتا رہوں گا۔ اس طریقے سے اس نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، چنانچہ اس نے نماز شروع کر دی۔ اب وہ رات کا زمانہ تھا، اندھیرا تھا، ایک آدمی اس جماعت کے پیچھے کافر پڑا ہوا تھا، کسی کو قتل کرنا وہ چاہتا تھا، اس وجہ سے دور سے اس نے دیکھا کہ ایک تنا سا درخت سا کوئی چیز کھڑی ہے، باقی تو سارے سو گئے ہیں، وہ تو سوئے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن ایک تنا سا اس کو نظر آیا۔ اب وہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ درخت ہے یا آدمی ہے یا کیا ہے، تو اس نے وہیں سے ایک تیر مارا۔ وہ تیر اس صحابی کو جو نماز میں کھڑا تھا اس کو لگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اتنی لذت آ رہی تھی، اتنی مزہ آ رہی تھی کہ وہ تیر لگا تو اس تیر کی طرف مجھے کوئی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ یعنی اس ظاہر بات ہے کہ تیر لگے گا، تکلیف ہوگی، خون نکلے گا، رنج ہوگا اور درد ہوگا، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے میں ان کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی۔ اس آدمی نے تھوڑی دیر کے بعد کہ وہاں تو کوئی حرکت وغیرہ نہیں ہوئی، تو شاید وہ سمجھا کہ کوئی درخت کا تنا ہوگا جو اس طریقے سے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس نے پھر دوسرا تیر مارا، اور دوسرے تیر مارنے کی وجہ سے جو پہلا تیر لگا تھا اس کی وجہ سے خون زمین پر گرنے لگا، اور دوسرا جو ساتھی سویا ہوا تھا اس کو وہ خون لگا۔ جب وہ گرم گرم خون اس کو لگا تو وہ بیدار ہو گیا اور دیکھا تو یہاں پر جو اس کا ساتھی تھا اس کو وہ تیر لگے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے اس نمازی صحابی جو تھے انہوں نے بھی سوچا کہ یہ دوسرا بھی تیر لگا ہے، اب اگر میں نماز میں مصروف رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر دے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر ناراض ہو جائیں، اس وجہ سے اس نے بھی نماز کو توڑ دی۔ اور اب دونوں ہو گئے اور دونوں میں حرکت ہو گئی، تو وہ آدمی جو تیر لگانے والا تھا وہ سمجھا کہ یہ تو بیدار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا، اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ حدیث تمہارے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو پیش کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے یہ صحابی جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کو تیر لگا، اور تیر لگنے کے باوجود کیا ہے اس کو خون نکلا، لیکن کیا ہے وہ نماز پڑھتا رہا۔ اگر خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ صحابی نماز کو توڑ دیتا، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ نماز پڑھتا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ بدن کے دوسرے حصے سے یعنی معتاد حصے سے سبیلین سے کچھ نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا، لیکن بدن کے کسی دوسرے حصے سے خون نکلے، پیپ نکلے، تو اس پیپ نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے استدلال کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بدن سے خون نکلے یا کوئی بھی چیز ناپاکی نکلے، انسان کا جو پورا یہ بدن ہے اس چمڑی کے نیچے اگر تم دیکھو تو چمڑی کے نیچے نجاست ہی نجاست ہے، دم مسفوح بہنے والا خون، یہ ہمارے نزدیک بھی ناپاک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی ناپاک ہے، بلکہ سب کے نزدیک وہ ناپاک ہے۔ تو ناپاکی جب تک اپنے محل میں رہے گی وہاں تک اس کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن جب اپنے محل کو چھوڑ کر وہ باہر نکلے گی تو باہر نکلنے کی وجہ سے اس کو ناپاک ہونے کا حکم دیا جائے گا۔
اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکلا تو خون کے نکلنے کے خون جب تک کہ اپنے محل میں رہے وہاں تک تو اس کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن جب وہ باہر نکل آیا تو اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دی، اس وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور وہ خون ناپاک ہے اس وجہ سے اس کا بدن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ آپ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں اس آدمی کو تیر لگا اور تیر لگنے کی وجہ سے اس کو خون نکلا، اور وہ خون بدن پر لگا، کپڑے پر لگا، اور وہاں سے لگنے کے بعد وہ زمین پر گرا، یہاں تک کہ دوسرا صحابی جو سویا ہوا تھا اس کو جب گرم گرم خون کا احساس ہوا تو وہ بیدار ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس صحابی کا وضو ٹوٹ گیا، بدن ناپاک ہو گیا، کپڑا ناپاک ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ بدن ناپاک ہونے اس لیے کہ تمہارے نزدیک بھی دم مسفوح ناپاک ہے، ہمارے نزدیک بھی دم مسفوح ناپاک ہے، تو اس صورت میں اس کا بدن بھی ناپاک ہو گیا، بدن پر خون لگنے کی وجہ سے، کپڑے بھی ناپاک ہو گیا، کپڑے پر خون لگنے کی وجہ سے، تو اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ اس وجہ سے اس حدیث سے تمہارا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ شوافے میں سے بعض شوافے شرح جیسے علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ، یہاں پر وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا جو تیر لگا، اس تیر لگنے کی وجہ سے جو خون نکلا وہ خون فوارے کی طرح نکلا، کہ جس کی وجہ سے وہ خون نہ کپڑے پر لگا نہ بدن پر لگا، لیکن کیا ہے یہ ایسی توجیہ بہرحال صحیح نہیں ہے۔ خیر بہرحال یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں من لم ير الوضوء الا من المخرجین القبول والدبر، قبول اور دبر سے جو کچھ بھی نکلے گا، چاہے وہ نکلنے والی چیز معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، پیشاب، پاخانہ، کیڑا، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز نکلے، لقوله تعالی او جاء احد منکم من الغائط وقال آتا من یخرج من دبره الدود، اگر کسی آدمی کو کچھ کیڑا وغیرہ نکلا، او من ذکر ہی، یا اس کے ذکر میں سے قملہ وغیرہ نکلا، تو پھر جو عید الوضو، وضو کا اعادہ کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اس کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وقال جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ضحک فی الصلاۃ، اگر کوئی آدمی نماز میں ہنسا، تین چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو ہے قہقہا، دوسرا ہے ضحک، اور تیسرا ہے تبسم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تبسم فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحک کا بھی ثبوت ہے، لیکن قہقہا لگا کر ہنسنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قہقہا لگا کر ہنسنا یمیت القلب، قلب کے مردہ ہونے جانے کی علامت ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قہقہا ثابت نہیں ہے۔ قہقہا کہتے ہیں اتنے زور سے ہنسنا کہ دور تک ہمارے ہنسنے کی آواز پہنچے، ہاں 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 کر کے جو ہنستے ہیں اس کو قہقہا تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ضحک کہتے ہیں کہ ہنسنے میں اتنی آواز پیدا ہو جائے کہ اپنا پڑوسی تک سن لیے، تو اس صورت میں اس کو ضحک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہنسنا پایا جائے لیکن نہ تو آواز پایا جائے، صرف ہونٹ میں حرکت ہی ہو، اس کو ہم تبسم سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام متن تبسم ہی پایا جاتا ہے۔ خیر بہرحال یہ تو تبسم، ضحک اور قہقہا کا حکم تھا، لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر تبسم کر لے، وہ سمجھنا مسکرانا جس کو ہم کہتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے کسی وجہ سے اگر مسکرا دیں تو مسکرانے کی وجہ سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ نماز ٹوٹے گی، لیکن اگر نماز پڑھتے پڑھتے اگر اس نے ضحک کر لیا تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ قہقہا لگا لیا تو قہقہا لگانے کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ قہقہا لگنے کی وجہ سے کوئی نجاست تو بدن سے نہیں نکلی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے وضو کے اعادے کا، نماز کے اعادے کا حکم فرمایا۔ اس وجہ سے خلاف قیاس ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی آدمی نے نماز میں قہقہا لگایا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور جو چیز خلاف معمول ہوتی ہے، جو خلاف قیاس ہوتی ہے،
وہ اپنے مورد ہی پر محمول ہوتی ہے. تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذات رکوع و سجود، یعنی ایسی نماز پڑھ رہے تھے جس میں رکوع اور سجود پایا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر نماز میں جس میں رکوع سجود پایا گیا ہو، ایسی نماز میں اگر کوئی ہنسے گا تو پھر اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. سجدہ تلاوت کرتے ہوئے یا کوئی کیا ہے ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ جس میں رکوع سجود نہیں ہے، جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے جس میں رکوع سجود نہیں ہے، اور اس وقت اگر اس نے قہقہہ لگایا تو پھر خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے وہاں پر وضو نہیں ٹوٹے گا. بہرحال یہاں پر جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم یعید الوضو، اور اگر قہقہا ہے تو پھر نماز بھی لوٹائے گا اور وضو بھی کرے گا. وقال الحسن ان اخذ من شعرہ او اظفارہ او خلا خفیہ فلا وضو علیہ. ایک دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ تم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے وقت میں یا غسل کیا اور غسل کرنے کے وقت میں تمہارے ناخن کٹے ہوئے نہیں تھے، تمہارے بال کٹے ہوئے نہیں تھے، اس وجہ سے تم نے بال کے اوپر مسح کر لیا اور پھر اس کے بعد بال کٹوا دیے. تو بال کٹوا دینے کی وجہ سے اب تمہیں سر کے اوپر دوبارہ مسح کرنا پڑے گا یا دوبارہ مسح کرنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تم نے جو مسح کیا تھا بال وہ تو کٹ گئے، نکل گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مسح ہو گیا تو مسح ہونے کے بعد وہ بال کٹ جائے تو بھی اس صورت میں اس کو نئے سرے سے دوسرا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر موزے کے اوپر مسح تھا اور وہ موزہ تم نے نکال دیا، اب وہ پاؤں کھلے ہو گئے، تو چونکہ وہ موزے کے اوپر مسح کرنا ٹیمپروری تھا، اس وجہ سے اب تم کو پاؤں کو دھونا پڑے گا. پاؤں دھو لیا جائے گا تو پھر اس صورت میں تمہارا وضو پورا ہو جائے گا. ان حضرات کے نزدیک، کیونکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک موالات شرط ہے، موالات نہیں پائی گئی، اس وجہ سے اس کو نئے سرے سے پورا وضو کرنا پڑے گا. بہرحال وقال الحسن کہاں گیا، وقال الحسن ان اخذ من شعرہ، اس نے اپنے بال کٹوائے یا ناخن کٹوائے یا موزہ نکال دیا فلا وضو علیہ. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا وضو الا من حدث، وضو صرف حدث ہی کے ذریعے سے ہوگا، یعنی حدث کے واقع ہو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، بال کٹوانے کی وجہ سے، ناخن کٹوانے کی وجہ سے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. ويذكر عن جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، جو میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا تھا، وہ رجل بسهم فنزفه الدم فرقا وسجد ومضى في صلاته. اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ پہلا تیر لگنے کے بعد وہ رکوع سجود بھی کرتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا، تو معلوم ہوا کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، مسلمان اپنے زخموں کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، لہذا جراحات یا زخموں کی وجہ سے یا زخموں میں سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ غیر سبیلین سے اگر کوئی نجاست نکلے اور نکلنے کے بعد وہ بہہ جائے تو اس صورت میں کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب تک بہے نہ، اپنے مورد ہی میں رہے، اپنے محل ہی میں رہے، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. وقال طاؤس و محمد بن علی وعطا واہل الحجاز لیس فی الدم وضوء، خون کے نکلنے میں وضو نہیں ہے. وعصر ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخم تھا، اس کو خوب دبایا، دبانے کی وجہ سے نکلا. تو ہماری طرف اس کا جواب یہ ہے کہ خرج اور اخراج دونوں میں فرق ہے. خرج سے تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اخراج سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اس وجہ سے اگر دبا کر نکال رہے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں لیکن اتنا دبایا اور اتنا دبا کر نکلا کہ اگر اس کو نہیں نکالتے ہم تو خود بخود وہ نکلتا تو بہہ جاتا تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. وبزق ابن ابی اوفا دمن فمضى في صلاته وقال ابن حزن فی من احتجم، جس آدمی نے پچھنا لگوایا
لیس علیہ الا غسل مہاجمی، تو صرف اپنے جس جگہ پر سے خون نکالا اتنا ہی دھونا ضروری ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہوتی ہے حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت قیاس نہیں کرتے، بلکہ حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جب حدیث میں اختلاف محسوس کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک بعض صحابہ یہ کہتے ہیں، بعض صحابہ یہ کہتے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کس کی تائید کرتا ہے، یا قرآن پاک کے موافق کون ہے، جس کا حکم قرآن پاک کے موافق ہوگا ہم اس کو لے لیں گے۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان میں اختلاف ہوا تو ہم صحابہ کو اختیار کریں گے، کسی نہ کسی صحابی کو، اس لیے کہ صحابی کلہم عدول، کسی نہ کسی صحابی کی بات کو لے لیں گے۔ اس وقت اپنا قیاس سے اپنے دماغ اپنی عقل وہاں پر نہیں لگاتے۔ لیکن اگر کیا ہے تابعین ہے تو تابعین ہونے کے صحابہ میں تو ان کو ایک فضیلت حاصل ہے صحابیت کی، تابعین کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی تابعی ہیں ہم بھی تابعی ہیں، تو پھر ہمیں تابعی کی اقتداء کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وجہ سے تابعیوں کے اقوال کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، صحابی ہو تو پھر اس صورت میں ان کے اقوال کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جی حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاه ما كان في المسجد ينتظر الصلاه ما لم يحدث، فقال رجل اعجمي ما الحدث يا ابا هريره؟ قال الصوت يعني الزرطه۔ یہ حدیث پہلے تمہارے سامنے گزر گئی تھی کہ اس نے پوچھا تھا کہ حدث کیا چیز ہے، تو کہا کہ کیا اخراج ری بغیر صوتن یا اخراج ری بالصوت۔ وضو کو توڑنے والی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن عام متن یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو چیزوں کو بتایا۔ جی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن امه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض مرتبہ آدمی کو خاموخواہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے، خاموخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے کچھ نکلا یا نہیں نکلا، تو فرمایا کہ ایسا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم کو پکا یقین ہو جائے کہ کچھ نکلا تو پھر اس صورت میں اس کی وجہ اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا اور اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا اور اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ الیقین لا یزول بالشک کے پہلے بتا چکا ہوں۔ جی حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد ابن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، ورواه شعبة عن الأعمش۔ یہ حدیث بھی تمہارے سامنے گزر گئی تھی اور اس میں یہ ہے کہ مزی ناپاک ہے، وہ جب آگے کے بچے سے نکلے گی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارايت اذا جامع ولم يمني؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره۔ قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك عليا والزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله عنه فامروه بذلك۔ پہلے حکم تھا الماء بالماء، یعنی منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا، اگر کسی آدمی نے جمع کیا لیکن منی نہیں نکلی درمیان میں چھوڑ دیا تو اس صورت میں اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں اب جو اخیر میں مسئلہ جو ہوا وہ یہی ہے کہ اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، جب مرد کی موضع ختنہ عورت کی موضع ختنہ میں مل جائے دخول ہو جائے، منی نکلے یا نہ نکلے غسل واجب ہو جائے گا۔ جی حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن زكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجا، اس آدمی کو بلانے کے لیے گئے تو وہ آدمی
اپنی بیوی کے ساتھ جمع میں لگا ہوا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. اس وجہ سے جلدی سے وہ کیا ہے پاک ہو کر غسل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے بال سے بھی پانی ٹپک رہا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے شاید درمیان ہی میں آ گیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم جلدی کی ہے تجھ کو بلانے میں، ذرا دیر سے بلانا چاہیے تھا تاکہ تو فارغ ہو جاتا پھر آتے. لیکن ابھی ہم نے درمیان میں ہی تم کو بلا لیا. جی. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء تابعه. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم جلدی کرنا پڑے تمہیں، یا تو کیا ہے جمع کرو اور جمع کرنے میں منی کا خروج نہ ہو اور جمع کو کینسل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو پھر اس وقت میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آذو کو جس کو ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لو تو یہ کافی ہو جائے گا، اور وضو کر لو، وضو کرنا کافی ہو جائے گا. جی. تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. باب الرجل يوضي صاحبه. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وضو میں اعانت مدد کر لینا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. آدمی کو وضو کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت میں مدد نہیں لینی چاہیے. اور اگر عبادت میں تم مدد لیتے ہو تو گویا کہ یہ کراہت ہے، ناپسندیدہ کام ہے اور کیا ہے یہ مکروہ ہے. اس وجہ سے اعانت نہیں لینی چاہیے. لیکن اعانت کس قسم کی ہے؟ تو وضو میں جو اعانت ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر کوئی دوسرا آدمی تمہاری نصرت کر رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. لیکن کس قسم کی اعانت اس میں تفصیل ہے. اگر تم وضو کر رہے ہو یا وضو کرنا ہے تمہیں اور کوئی آدمی پانی نہیں تھا کنویں میں سے پانی لے کر آیا یا لوٹا بھر کر تمہارے سامنے رکھ دیا تو یہ بھی اس نے اعانت کی، لیکن یہ اعانت منع نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنجا میں تھے، پانی کا لوٹا بھر کر وہاں رکھ دیا، یہ بھی اعانت ہوئی لیکن یہ مکروہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈال رہا ہے، ایک آدمی ہے وہ لوٹا پکڑ کر پانی ڈال رہا ہے اور تم اس پانی سے وضو کر رہے ہو تو یہ بھی تم وضو کر رہے ہو تو وضو کرنے میں اعضاء کے دھونے میں تم کوئی مدد نہیں لے رہے ہو، اس وجہ سے یہ اعانت بھی مکروہ نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی خود ہی تم کو وضو کرائے اور وضو کرانے کے لیے وہ چہرہ بھی وہی دھوئے، ہاتھ بھی وہی دھوئے، مسا بھی وہی کرائے، پاؤں بھی وہی دھوئے، تو یہ اعانت علی الوضو ہے اور اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. جی. حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا. حجۃ الوداع کرنے کے بعد عرفہ کے میدان میں سورج غروب ہونے تک رہے اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اب مزدلفہ جا رہے ہیں. تو مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا. اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وضو کرایا. تو وہ یہاں پر وضو کرانے میں وہ پانی ڈالا یا پانی دیا تو یہ مکروہ نہیں ہے. جی. قال أسامة رضي الله عنه فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله. اس میں صاف صراحت موجود ہے کہ حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں کہ میں پانی ڈال رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو وضو خود کر رہے تھے، اس میں اعانت نہیں لی، اس وجہ سے یہ مکروہ نہیں ہے. جی. فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
यहाँ पर भी वजू के लिए पानी डाला गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, मकरूह नहीं था। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को मकरूह नहीं करार दे सकते। तो जायज, इससे मालूम हुआ कि पानी डालना ये यानी जायज और दुरुस्त है। जी। باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم رحمه الله لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم رحمه الله إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. حدثنا मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये तर्जुमतुल बाब मुनक्किद किया। इस तर्जुमतुल बाब का मकसद क्या है, इसमें शुरा इख्तिलाफ फरमाते हैं। क़िराअतुल कुरान बादल हदस, हदस के बाद कुरान पाक की तिलावत करना जायज है कि जायज नहीं है। वह उसके बाद फिर है वगैरही, और उसके अलावा, तो वो उसके अलावा क्या चीज है, इसमें शुरा का इख्तिलाफ हो गया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहना चाहते हैं। कुरान पाक की तिलावत करना और उसी तरह वगैरह ही, उसके अलावा दूसरी किताबों को पढ़ना बगैर वजू के, इसका क्या हुक्म है, ये बताना चाह रहे हैं या इसके अलावा और कोई बताना चाह रहे हैं। तो इस वजह से बताया कि वगैरह से जिक्र भी मुराद है, सलाम भी मुराद है, कि वजू के जिक्र करना जायज़ है कि नहीं, बगैर वजू के सलाम करना जायज़ है कि नहीं। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों मसलों को यहाँ पर जिक्र किया और ये बताया कि कुरान पाक की तिलावत करना हदस से असगर की शक्ल में तो जायज़ और दुरुस्त है। अगर तुम्हें वजू नहीं है और बगैर वजू के कुरान पाक पढ़ रहे हो, बगैर वजू के तुम तस्बीह पढ़ रहे हो, बगैर वजू के तुम जिक्र कर रहे हो, बगैर वजू के तुम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, तो ये जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन हदस अकबर है, तो हदस अकबर की हालत में कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ नहीं है। उसके अलावा कुरान पाक के अलावा दूसरी चीज़ें करना तुम्हारे लिए जायज़ और दुरुस्त है। ये दूसरी बात रही कि कामिल तहारत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना ये अफजल और बेहतर है। लेकिन अगर कामिल तहारत नहीं है तो फिर उस सूरत में क्या हुक्म है, उसको मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बाब में बताया है। क़िराअतुल कुरान बादल हदस वगैरहू। जी। حدثنا وقال منصور عن إبراهيم رحمه الله لا بأس بالقراءة في الحمام. इब्राहिम से मुराद यहाँ हजरत इब्राहिम नक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा में शुमार होते हैं। वो ये फरमाते हैं कि ला बासल क़िराअत फिल हम्माम, हम्माम में क़िराअत कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ और दुरुस्त है। वो हम्माम जहाँ पर क्या है, लोग गुस्ल करने वगैरह के लिए जमा होते हैं, तो उस वजह से वो जगह नापाक नहीं है, सतर छुपा हुआ हो, कुरान पाक की तिलावत करना दुरुस्त है। जी। لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم رحمه الله إن كان عليهم गैर वजू, बगैर वजू के कुरान पाक की आयत लिखना जायज है कि नाजायज है। कहा कि बगैर वजू के कुरान पाक की आयत लिखनी पड़े तो ये जायज है। क्यों? इस वजह से कि लिखा जाएगा, आदमी ने कलम पकड़ा है और उस कलम के जरिए से लिख रहा है, तो जो लिखा जा रहा है वो तो कलम के जरिए से लिखा जा रहा है, तो उसके लिए कलम का वजू होना जरूरी नहीं, इस वजह से दुरुस्त होगा। जी। وقال حماد عن إبراهيم رحمه الله إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. यानी अगर उसने क्या है सतर छुपाया हुआ है तो फिर उसको सलाम करो, और अगर बगैर सतर छुपाया खुले सतर है तो फिर उस वक्त में उसको सलाम नहीं करना चाहिए। जी। حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. हमने कई मरतबा पहले गुजर चुकी है कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मामूलात क्या हैं, उस रात के मामूलात को मालूम करने के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो छोकरे थे, नाबालिग थे, बच्चे थे, वो हजरत मैमूना जो उनकी खाला थी, उनके घर में रात उन्होंने गुजारी, देखने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत का क्या मामूल है। ये हदीस तुम्हारे सामने कई मरतबा गुजर चुकी है। जी। أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاستجعت في عرض الوسادة واستجع رسول. तो मैं सोया फी अर्जिल विसादा,
تکیے کے عرض میں۔ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عشاء کی نماز پڑھ کر، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے سوئے ہیں، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ دیکھو یا ویسادہ کا ترجمہ کیا ہے، ویسادہ کا ترجمہ میں اختلاف ہے۔ ویسادہ کا ترجمہ اگر تم کہو گدا، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ گدا بچھا دیا گیا اور گدے کے لمبائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سو گئے، اور پاؤں کی طرف یہ عرض ہے، پاؤں کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا۔ ہمارے حضرت اقدس فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر جو ویسادہ ذکر کیا گیا ہے، اس ویسادہ کا ترجمہ گدا نہیں بلکہ تکیہ ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تکیہ تھا، اس تکیہ کو رکھا گیا، اس تکیہ کے لمبائی میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور دوسری طرف اسی طرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر رکھا اور سو گئے۔ اور اس گدے کا جو عرض تھا چوڑائی، اس میں حضرت چوڑائی کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر رکھا اور وہ سو گئے۔ آپ نے جو پہلا طریقہ بتلایا، اس طریقے میں تو رات کو سونے میں پریشانی ہوگی، پاؤں لمبا کرنے میں بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو سونے میں بھی۔ لیکن اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ لمبائی میں دونوں میاں بیوی سو جائے اور عرض میں حضرت عبداللہ کو سلایا جائے، تو اس میں کوئی قسم کی پریشانی نہیں ہے جی۔ واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور شن مشکی جیسے جس طریقے سے وضو کیا، میں نے بھی اس طریقے سے جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں کھڑا ہو گیا، لیکن دانی طرف کھڑا ہونے کی جگہ پر میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا جی۔ ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذنه اليمنى يفتلها. صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بائیں طرف سے دائیں طرف لے گئے، اور اس کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد میرے کان کو ملا۔ ہم نے تو یہاں پر یہ کہ کان کو کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا، اس وجہ سے کہ نیند کا غلبہ ہو، اور اس وقت میں کان کو کیا ہے رگڑا جائے، ملا جائے، تو پھر اس صورت میں وہ نیند دور ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند کا خمار دور ہو جائے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑا، اور کان پکڑ کر دانے سے کان پکڑ کر پیچھے سے لے جا کر دانی طرف کھڑا کر دیا جی۔ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کر پھر لیٹ گئے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں تھی نیند، جب چاہے نیند لاتے تھے، جب چاہے نیند کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج کل تو ہمارے کنٹرول میں نیند نہیں ہے، بلکہ نیند کے کنٹرول میں ہم ہیں، جب وہ آنا چاہتی ہے تو آتا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں اٹھے، 2 رکعت سنت پڑھی مختصر سی، اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے مسئلہ پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی کا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا ناقض للوضو نہیں ہے، اس لیے وضو کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نفل پڑھی، وضو نہیں کیا، اور اسی حالت میں مسجد میں جا کر صحابہ کو نماز پڑھائی، نیا وضو نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ وضو جو پہلے سے تھا وہ باقی ہے جی۔ باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل.
حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي. بس کر دو چلو ختم کرو کل کو انشاءاللہ گسی بے ہوش ہو جانا وضو کو توڑنے والا ہے یا نہیں ہے آئندہ کل انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام آج دعا میں تمہارے یہاں 10 محرم کب منگل کے دن اچھا اور آج کون سا دن ہے سنیچر آج کون سا دن ہے معلوم نہیں ہے نا سنیچر سنیچر اچھا شنیچر ہے ابھی سنیچر منگل کو دیر ہے ابھی یہاں جی کن لوگوں نے ارادہ کیا ہے روزہ رکھنے کا سبھی نے انشاءاللہ ماشاء اللہ یعنی مدرسے دورے میں جتنے سب نے مدرسے میں جب ہے انہیں سب نے یا راندیر میں ہے انہیں سب نے سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے پتہ نہیں چلو جان دو خاص دعا میں ہے اچھا بیچاروں نے ہر 10 محرم